بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میں اس ویڈیو میں اہل بیت سے محبت کے تقاضے کیا ہیں اس بارے میں بیان کروں گا۔ قدرتی طور پر انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام سے محبت رکھنے والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو جان و دل سے محبوب رکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی نسبت بھی حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، یعنی میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور کی آل پاک ہے۔ یاد رہے کہ اہل بیت میں نبی کریم علیہ السلام کی تمام اولاد اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ جب قرآن و حدیث میں اہل بیت سے محبت کا حکم موجود ہے تو ہمیں اس محبت کو خوب عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالخصوص اپنے بچوں کے دلوں میں ان مکرم شخصیات کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بارے میں حدیث پاک میں بھی ترغیب دلائی گئی ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 اچھی خصلتوں کی تعلیم دو، 3 اچھی باتیں سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرے نمبر پر اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تعلیم سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو ان پاک ہستیوں کے واقعات بتائے جائیں تاکہ چھوٹی عمر میں ہی یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب ان کے عرس کے ایام آئیں تو ان کے لیے گھر یا مساجد میں ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، ان کے فضائل بچوں کو یاد کروائے جائیں۔ حضور علیہ السلام سے منسوب ہر شے کا جب ادب و احترام لازم ہے تو اہل بیت کا بھی ادب و احترام لازم ہے، اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ دین اسلام کے لیے اہل بیت کی قربانیوں سے کون آگاہ نہیں ہے؟ اہل بیت کا صبر و ہمت، جذبہ اور ثابت قدمی مثالی ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کا خاندان دین اسلام کی سربلندی کے لیے شہید کیا گیا، جنہوں نے کئی دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی مشقتیں جھیلیں۔ جس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ جس طرح ان عظیم لوگوں نے ہر موقع پر صبر سے کام لیا، اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو بھی مشکلات پر واویلا کرنے کی بجائے صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب و احترام کرنے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔